یار کمال نہیں. اب آپ کو پتہ ہی ہے کہ میں نے خود MNA کے کاغذ تنظیم والوں کی طرف سے, میں تو خیر شروع سے شوق نہیں رکھتا تھا, تو جب میرے خود کاغذ جمع کروائے گئے تو ریٹرننگ افسر نے میرے کاغذ جو ہے وہ ADC جو ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہے, اس نے اس بات پر, حتیٰ کہ وہ میرے سامنے نہیں اس نے بات کی, لیکن اس بات پر میرے کاغذ ریجیکٹ کر دیے گئے کہ جناب آپ ملزم اشتہاری ہیں, آپ مفرور ہیں. دسو جی جناب بندہ کراچی تک جا کے تقریراں کرے, اسی کوئی نسے ہوئے ہیں, اسی تو آڑے سامنے نہیں بیٹھے, ٹھیک ہے, اسی ہو گئے جی مفرور, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہائی کورٹ میں جب ریٹ کی گئی, میں کیا او بلے تو جان چھٹی جان چڑھ گئے باغر بلے دے کو, میں کیا او کو لکھتا ہے او تے جناب جیو تے بھی پٹیاں چل گئی, اس کیا یہ تو مفرور بھی ہے, یہ تو اشتہاری بھی ہے, اس نے موٹر وے بھی توڑی ہے. میں کیا موٹر وے 200 کلومیٹر دور ہے, میں کیا وہ بھی ساڑھے پلے. اس نے GT روڈ کا چناب والا پل توڑا, میں نے کہا وہ گجرات بھی کم سے کم کوئی 80-90 کلومیٹر دور ہے, میں کہا وہ بھی ساڑھے پلے, ٹھیک ہے. اس نے جہلم والا پل توڑا, میں کہا اس وقت اسی وزیر آباد بیٹھے تھا, ہے بھی کوئی 150 کلومیٹر پڑتا, میں کہا وہ بھی ساڑھے پلے. میں کہا انشاءاللہ یہ تو حضور کا دین تخت پر آئے گا تو پھر ہم آپ سے پوچھیں گے, پھر ہم آپ سے پوچھیں گے کہ بتاؤ کہ کشمیر کس نے توڑا, پھر ہم آپ سے پوچھیں گے بتاؤ کہ بنگلہ دیش جو پاکستان کا ایک حصہ تھا وہ کس نے توڑا, پھر ہم آپ سے پوچھیں گے کہ ختم نبوت کا قانون کس نے توڑا, پھر ہم آپ سے پوچھیں گے کہ معزز ناموس رسالت راجی ملک ممتاز حسین قادری کی گردن کا منقا کس نے توڑا, پھر ہم پوچھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی حدود کس نے پامال کی, پھر ہم پوچھیں گے کہ مینار کس نے توڑے اور اوپر سے اسپیکر کس نے گرائے. یہ یاد رکھو, یہ لاکھ مرتبہ پیدا ہو کر آ جائے, یہ سب کچھ ہو سکتا ہے, لیکن محمد عربی کے دین کا راستہ کوئی بھی ادا نہیں ہو سکتا. ایک دن آئے گا کہ جب انشاءاللہ نظام مصطفیٰ کا سورج ملک پاکستان میں طلوع ہوگا انشاءاللہ.